بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ تنزیل، تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، قطعات میں اتارنا، بار بار اتارنا، یعنی تنزیل کی یعنی اتارنے کے عمل کو بار بار دہرانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے جو بار بار اتارا گیا ہے، کیونکہ پیچھے قسم قرآن کی اٹھائی، جب اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کرتے ہیں جیسا ذالک الکتاب کہا تھا، اور قرآن کے ساتھ آتا ہے حاذا القرآن، یہ قرآن، اور کتاب کے ساتھ آتا ہے وہ کتاب، کیونکہ کتاب پہلے لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک الکتاب۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا انزلہ، لیکن قرآن کے لیے اللہ نے استعمال کیا تنزیل، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ قسم پیچھے اٹھائی تھی نا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم اٹھائی تھی قرآن کی، تو وہ قرآن تنزیل کیا گیا ہے۔ تنزیل یعنی اتارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ العزیز الرحیم، کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ العزیز زبردست کی طرف سے، الرحیم رحم والے کی طرف سے۔ بڑی عجیب، بڑی خوبصورت مطابقت ہے ان دونوں میں۔ العزیز چونکہ قرآن پاک ایک بہت بڑا پیارے نبی کا معجزہ تھا، اور معجزہ اس طرح تھا کہ اس ٹائم شعراء کا دور تھا، اور قرآن پاک کے بہت سادہ اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی آسانی سے سمجھ آنے والے، لیکن اپنی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ کے الفاظ ہیں، کہ ایک ایک لفظ کے اندر ایسی ایسی حکمت چھپی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے العزیز لفظ اپنے نام العزیز کو کیوں مخصوص کیا؟ کیونکہ قرآن پاک نازل کیا تو اس کے اندر معجزہ رکھا، یہ ایک معجزہ ہے جس کی طرح کا کوئی لا نہ سکے۔ اب دیکھیں تو عرب شعراء تھے، ان کے لیے شعر بنانا اور شعروں کے ان کے ہاں دیوان لکھے ہوتے تھے، اشعار لانا تو ان کے لیے ایک بہت معمولی سی بات تھی، بہت چھوٹی سی بات۔ کوئی چاہتے تو اس کی یعنی جیسے قرآن پاک اگر معجزہ نہ ہوتا تو اس کی طرح کہ وہ 10 کتابیں لا سکتے تھے، لیکن قرآن پاک معجزہ تھا۔ معجز وہ چیز ہوتی ہے جو دوسرے کو تھکا دے، معجز یعنی دوسروں کو عاجز کر دے، کوئی اس کی طرح لانے کی کوشش کرنا چاہے تو بھی نہ لا سکے۔ تو قرآن کریم ایسا، اور پھر اللہ کا یہ جو نام ہے العزیز، یہ اس کا مطلب ہے زبردست۔ ایک ہوتا ہے زیر دست، جس کو آپ کسی ٹائم بھی مغلوب کر دیتے ہیں، لیکن زبردست وہ ہے جو دوسروں کو تو مغلوب کر دیتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ خود ہی ہر ایک پر غالب رہتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی جنت کا ذکر کیا، کبھی دوزخ کا ذکر کیا، کبھی حشر کے اسبات کا ذکر کیا، کبھی نبی کی رسالت کا ذکر کیا، احکام کا ذکر کیا۔ تو شارع یا بادشاہ کا زبردست ہونا ہی ایسی کتاب کو نازل کر سکتا ہے جو معجز ہو، جو دوسروں کو اس طرح کا کلام لانے سے تھکا دے۔ العزیز نام میں ہیبت ہے اللہ کی، اللہ کا خوف ہے، یعنی جب ہم یہ نام دہراتے ہیں، جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا الرحیم بھی ہوں میں عزیز تو ہوں ہی ہوں لیکن میں رحیم بھی ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اگر رحمت کے 100 حصے بنائے تو 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا۔ وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ شفقت کرتی ہے، وہ ایک حصہ ہے جس سے لوگ دوسروں پر رحم کھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں ماں جب اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے تو وہ کتنی زیادہ ہے شفقت، وہ کتنی زیادہ محبت، وہ کتنا زیادہ رحم ہے۔ تو اللہ کی ذات کے پاس 99 یعنی 99 اور 1% اللہ نے دنیا میں اتارا، تو 99% رحمت کے حصے اپنے پاس رکھے، تو وہ کتنی زیادہ رحمت ہوگی۔ تو جب ہم رحیم کے بارے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے، وہ جو ڈر تھا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جو رحمت والی سائیڈ ہے وہ غالب ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے اس آیت میں ہمارے لیے 2 سبق ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو اللہ سے امید ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہے جو کہ خشیت اور رجا کے درمیان میں ہو، یعنی ڈر اور امید کے درمیان میں رہتا ہو، اللہ سے امید بھی بہت زیادہ ہو اور اللہ سے خوف بھی بہت زیادہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کی جو امید ہے وہ انسان پر غالب ہو۔
اپنے گناہوں سے ڈریں ضرور لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ آج کی ہماری یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، وہ آپ پر رحم کرے گا، چاہے وہ قہار ہے، چاہے وہ عزیز ہے، چاہے وہ جبار ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام بھی اس طرف کے ہیں اتنے ہی نام رحمان، رحیم، حسیب، جلیل، یعنی اللہ ایک طرف اگر اللہ زبردست ہیں، قوت والے ہیں، غلبے والے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میرے اتنے اتنے پیارے نام ہیں جس میں ایک طرف اگر غلبہ ہے، اگر ایک طرف اللہ کی اللہ کا جبروت نظر آتا ہے تو دوسری طرف اور کبریائی نظر آتی ہے تو دوسری طرف اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔